الاطلاق پیارے آقا امام احمد رضا، ہم سب کے رضا، مفتی رضا، مفکر رضا، مجدد رضا، عاشق رضا۔ جب نبی کا عشق دل میں جلوہ گر ہوتا ہے نا یار، تو کوئی دنیا دار کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی کسی مالدار کی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن تم آج کا مظاہرہ کرو گے تو آج جس کے سامنے جو طاقتور نظر آتا ہے، آج دنیا والا اس کی بولی بولتا ہے، لیکن جو بریلی کا امام ہے جسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، قسم رب کعبہ کی، اس نے کبھی کسی مالدار کی تعریف نہیں کی ہے، کبھی کسی تاجدار کی تعریف نہیں کی ہے، کبھی کسی دنیا والے کا نام نہیں پکارا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے جب جب اپنا قلم اٹھایا ہے تو قسم رب کعبہ کی، اعلیٰ حضرت نے ڈنڈے کی چوٹ پر لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا اور ڈنڈے کی چوٹ پر بس بریلی کا امام جب جب اپنا قلم اٹھاتا تھا تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کرتا تھا، بلکہ قسم رب کعبہ کی، میرے امام نے اپنا قلم اٹھایا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پر لکھا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور جب قلم اٹھا عشق اور جلوہ گر ہوا، محبت اور بگڑی، محبت اور ابھری، تو قسم رب کعبہ کی، میرے امام نے پھر قلم اٹھایا اور ڈنکے کی چوٹ پر لکھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بس 2 منٹ اور انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر صبح کائنات کے شمس الدوحا، شام کائنات کے بدر الدجا، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولی بہار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، جھوم جھوم کر پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے پاک کلام کے ایک آیت کو پڑھا جس کے اندر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب نے اعلان کر دیا، اے محبوب آپ دنیا والوں سے فرما دو جو تم سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بس تھوڑی دیر اسی میں بولوں گا، بات ختم کر دوں گا۔ رب نے اعلان کر دیا، اے محبوب تم دنیا والوں سے کہہ دو جو تم سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا۔ آئیے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور کچھ باتیں آپ کے ذہن کو دیتا ہوں، میرے جملوں کو نوٹ کر لینا۔ اب وقت بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، وقت بدلتا گیا، اب اس دنیا کے اندر بہت بہت بڑے رائٹر آئے گے، اب جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے، اسی کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی مدینے سے پیار کرتا ہے تو مدینے کی بولی بولتا ہے، کوئی مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، کوئی ماں سے پیار کرتا ہے تو ماں کی بولی بولتا ہے، کوئی باپ سے پیار کرتا ہے تو باپ کی بولی بولتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بہت بہت بڑے رائٹر آئے گے، بہت بہت بڑے قلمدار آئے گے۔ کسی رائٹر نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا آگرہ کا تاج محل اعلیٰ ہے، کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا بنارس کی صبح اعلیٰ ہے، کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا لکھنؤ کی شام اعلیٰ ہے، کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا کشمیر کی حسین وادی اعلیٰ ہے۔ میں بریلی گیا، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوم کر کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، اے امام احمد رضا اس صدی کا سب سے بڑا رائٹر تو ہے، الدولۃ المکیہ لکھنے والا تو ہے، فتاوی رضویہ لکھنے والا تو ہے، الامن والولا لکھنے والا تو ہے، تو بتا تیری نظر میں کون اعلیٰ ہے؟ تو آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے، اے تحسین رضوی کان کھول کر سن لے، احمد رضا کی نظر میں نہ آگرہ کا تاج محل اعلیٰ ہے، نہ دہلی کا لال قلعہ اعلیٰ ہے، نہ بنارس کی صبح اعلیٰ ہے، نہ لکھنؤ کی شام اعلیٰ ہے۔ قسم رب کعبہ کی، میرے امام نے اپنا قلم اٹھایا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر لکھ دیا ہے، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی اور سب سے بالا وہ والا
ہمارا نبی، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، قسم خدا کی ہر کسی نے اپنے انداز میں تعریف بیان کی، ہر کسی نے اپنے اپنے جملوں کو دیا، ہر کسی نے اپنی زبان سے تعریف کی، لیکن جب میرے امام نے اپنا قلم اٹھایا ہے نا تو قسم خدا کی کبھی کسی دنیا والے کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ آمنہ کے لال کی تعریف کی ہے۔ اب آپ مظاہرہ کرو گے، کوئی کہتا ہے مالدار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے تاجدار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پرائم منسٹر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے چیف منسٹر دیتا ہے، لیکن میرا امام کہتا ہے اے دنیا والو کان کھول کر کے سن لو، جو کچھ ملا ہے اس مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ملتا رہے گا اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا رہے گا۔ یہ دنیا بنی اس مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ شمس و قمر بنے اس مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ شجر و حجر بنے اس مصطفیٰ کے صدقے میں، اور جو کچھ آیا ہے اسی مصطفیٰ کے صدقے میں آیا ہے۔ بس چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اب مدینے کی گلیاں کے چھوٹی سی عمر کا بچہ کے بکریاں چرا رکھا کے اچانک اس کی بکری نے مدینے کی طرف رخ کر لیا کہ نکل گئی مسجد نبوی کی طرف، دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے کہ بکری کا بچہ کھڑا ہے یہ بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا اور یہ آواز دے رہا ہے اگر اندر کوئی ہو تو باہر نکل کر کے آئے، میری بکری یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ قسم خدا کی میرے آقا نے کہا ابو بکر ذرا جا کر تو دیکھو دروازے پر کون دستک دے رہا ہے، کون بول رہا ہے۔ جب صدیق اکبر آتے تھے نظر پڑتی ہے چھوٹا سا بچہ کے، مصطفیٰ کو بتایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں ذرا پوچھ کر تو آ کیا کام ہے، کس لیے آیا ہے۔ قسم خدا کی بچہ نہیں بولتا ہے۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا ہے صدیق اکبر کہتے کہ کچھ بولتا ہی نہیں، پتا نہیں زبان ہے یا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب تم ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا میں جا کر کے دیکھتا ہوں۔ اب میرے آقا تشریف لاتے گئے، میرے آقا دروازے پر کھڑے گئے۔ قسم خدا کی جب اس بچے کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہے، نظریں ہٹ نہیں رکھی ہے، بچہ کچھ بول نہیں رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ کچھ بولتا کیوں نہیں ہے، تو اسی لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا تھا اور اسی بات پر ایک شعر لکھا تھا کہ زلف دیکھی گئے کہ نظروں کی گھٹا دیکھی گئے، ارے لٹ گیا گے وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی گئی۔ یہ جملہ دیا تھا کہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ قسم خدا کی یہ شان کے میرے مصطفیٰ کی۔ اس بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ اس چوکٹ پر آیا تو خالی ہاتھ تھا، جاؤں گا تو اپنے دامن کو بھر کر کے لے کر کے جاؤں گا۔ بچہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ اب وقت نہیں ہے، اب بس اس گناہگار کو اپنے دامن میں چھپا لیجئے، اور جس کو میرے آقا اپنے دامن میں چھپا لے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے جو اپنی جان محمد کے نام کر دے گا جہنم بھی خدا اس پر حرام کر دے گا۔ السباب تیسرا سوال جو منکر نکیر پوچھے قبر میں اٹھ کر سنی جو سلام کر دے گا۔ یار جب کوئی مہمان آئے نا تو اتنی خاموشی کے ساتھ نہیں سننا چاہیے۔ اس لیے شاعر نے ایک شعر اور لکھا ہے کہ مچا سے وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے، ارے بڑے عجیب لوگ ہو خاموش بیٹھے ہو، یار نبی کے ذکر سے تو پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ حضرات میں نے جو کہا آپ نے جو سنا، اس میں جو بھی غلطی اللہ رب العزت معاف فرمائے، صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو اس انداز میں گزارو، اگر تم چلو تو زمانہ دیکھے تو کہے نبی کا غلام چل رہا ہے، اگر تکلم کرو تو ایسے کرو، اگر زمانہ دیکھے کہے نبی کا غلام کھا رہا ہے، اگر تبسم کرو تو ایسے کرو، اگر زمانہ دیکھے کہ نبی کا غلام مسکرا رہا ہے۔ اور قسم خدا کی جب دنیا سے انتقال کر جاؤ گے ہر ایک انسان کہے گا نبی کا وفادار جا رہا ہے، اور میدان محشر میں ہر ایک فرشتہ کہے گا دیکھو جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ لیکن کہا اسے جائے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی۔ حضرات اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون کہتا ہے حالات سے ڈر جائیں گے، وقت آنے پر شعلوں سے گزر جائیں گے، زندگی کے 2-4 قدم ہمارے ساتھ چل کر تو دیکھو، پھول بن کر تمہاری راہوں میں بکھر جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔